الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد ولد آدم وخاتم الأنبياء وعلى آله المجتبى وعلى كمل أتباعه من الصديقين والصالحين والشهداء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سامعین محترم، علماء گرامی قدر، جن آیات بینات کے تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی میں حاضری کے آداب سکھائے ہیں. اور حضور کو مخاطب کرنے کے آداب بھی سکھائے. دیکھنا یہ ہے کہ آج جس دور میں ہم سانس لے رہے ہیں، یہ حضور کے عہد مقدس سے 1400 سال بعد واقع ہے. ہمیں اپنے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ اور آپ کی ذات عالی سے
قدر محبت، عقیدت اور اظہار نیاز رکھنا چاہیے، جبکہ حضور کے اپنے عہد مقدس کے وہ خوش نصیب لوگ جو حضور کا رخ زیبا دیکھنے کے شرف سے مشرف تھے، آپ کی باتیں، آپ کے ارشادات براہ راست سنتے تھے، ان سے بڑا مؤدب اور صاحب نسبت کون ہو سکتا ہے؟ صحابہ کرام جن کے لیے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہ یہ اللہ ان سے راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہاں ایک بات کہتا چلوں کہ اللہ کی رضا کا بظاہر ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کس سے راضی ہے اور کس سے ناخوش ہے۔ بعض ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جن پر رضامندی کے اثرات نظر آتے ہیں، لیکن اللہ ان پر راضی ہوتا نہیں، ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ اور بعض ایسے ہیں کہ جو ابتلاء اور آزمائش کے حوالے سے جب ان کو دیکھا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی گرفت میں ہیں، اللہ ان سے ناراض ہے، فلاں شخص بیمار ہے، اس کے مال اسباب میں کمی ہے، یہ ہے وہ ہے، مختلف باتیں ہوتی ہیں، لوگ اپنے اندازے لگاتے ہیں کہ اللہ ناراض ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ آزمائش کے مراحل سے گزر رہا ہوتا ہے، سختیاں اور مصائب دے کر اللہ اس کی درجات میں ترقی کر رہا ہوتا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اس آیت میں یہی کچھ اللہ نے بیان فرمایا کہ ہم تمہیں ان مراحل سے گزاریں گے، آزمائیں گے۔ اور پھر یہ آزمانا ایسا نہیں ہوتا کہ آزمانے والے کو پتہ نہ ہو، ہم اس لیے آزماتے ہیں، جانچتے ہیں، پرکھتے ہیں، تولتے ہیں، ماپتے ہیں، بھانپتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، اس لیے کہ اس شخص کے جو کمالات ہیں یا عیوب ہیں ان کا ہمیں علم نہیں ہوتا۔ ایک ممتحن بچے کا امتحان لیتا ہے تو اس امتحان لینے میں دراصل ممتحن کا وہ جہل مخفی ہوتا ہے۔ ممتحن جو ہے بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا ایک پروفیسر ہے، ماہر تعلیم ہے، لیکن ایک بچے کے ذہن کو پرکھنے کے لیے وہ اسے آزمانے کا محتاج ہوتا ہے، مختلف سوالات پیش کرتا ہے، الفاظ پیش کرتا ہے، تاکہ اس کی قابلیت اور لیاقت جو ہے اس کو پرکھے کہ یہ کس معیار پر ہے۔ تو علم کے باوجود بھی ایک ممتحن اپنے طلباء کی ذہنی قابلیت سے ناواقف ہوتا ہے، عالم نہیں ہوتا۔ اللہ جو کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، دانا و بینا ہے، اسرار کو، رموز کو، غوامض کو
پوشیدہ چیزوں کو، علانیہ چیزوں کو، سب کو برابر جانتا ہے، کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں ہے، تو پھر وہ انسان کو کیوں آزماتا ہے؟ جبکہ اسے پتا ہے کہ یہ کتنے پانی میں ہے، اس کو میں نے بنایا ہے، اس کی استعداد میں نے کتنی رکھی ہے، یہ سب کچھ اسے معلوم ہے، تو پھر یہ کیوں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے، آپ ذرا ذوق سے سنیں میری باتوں کو، یہ ایک فکری مرحلہ ہے جو میں نے شروع کیا ہے، تو اس سے بات چلتی ہے، بڑھتی ہے، پھر نہ جانے کہاں سے بات نکلی، کہاں تک گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کس لیے آزماتا ہے؟ اس لیے نہیں آزماتا کہ معاذ اللہ کو علم نہیں ہے، ہر چیز کا علم ہے، وہ اس لیے آزماتا ہے۔ بڑے بڑے مفکرین کے نقطہ نظر کو میں نے پڑھا، دیکھا کہ اس پر انہوں نے کیا لکھا ہے، لیکن ناتمام سی باتیں ہوئی۔ میں نے خود بھی سوچا، پھر ایک دو کتابیں مجھے ملی جو رمز آشنا لوگ تھے، جو گہرائی کی نظر رکھنے والے تھے، انہوں نے یہی لکھا کہ آزماتا اس لیے ہے، اپنے علم میں معاذ اللہ اضافے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کی اہلیت اور کمال کو ظاہر کرنے کے لیے۔ یہ ساری آزمائشیں جو ہیں یہ اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں پر یہ واقع ہو جو اس کے ہم جنس ہیں، سانس لیتے ہیں، برابر کا انسان ہے، جو اس کی خوبیاں ہیں انسان میں جو بنیادی ہوتی ہیں، وہ سب میں تقریباً کھانا پینا، اٹھنا چلنا پھرنا بولنا، یہ تمام ایسی اقدار ہیں جو سب میں برابر ہوتی ہیں۔ کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں علم کی، تعلیم کی، بولنے کی، سمجھنے کی، سمجھانے کی، اگرچہ سمجھنا سمجھانے کی نسبت آسان ہے اور سمجھانا سمجھنے کی نسبت مشکل ہے۔ بعض دفعہ سمجھانے والا بہت عالی ہوتا ہے، سمجھنے والے ناقص ہوتے ہیں۔ مکے میں یہ تو ہوگا، سمجھانے والا معلم کائنات تھا اور سمجھنے والے ناقص تھے۔ اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور سید عالم کی انداز تبلیغ میں معاذ اللہ کوئی اس میں خامی تھی، یا حضور جو ارشادات فرماتے تھے اس میں ابلاغ کی کمی تھی، ذوق بیان تھا، آپ کے الفاظ اپنے معنی مرادی پر دلالت نہیں کرتے تھے، معاذ اللہ ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو افصح العرب والعجم تھے، تو سمجھنے والے جو ہیں وہ ناقص تھے۔ بعض دفعہ ذہین لوگ ہوتے ہیں، ذہن عالی ہوتے ہیں، لیکن بولنے والا ناقص ہوتا ہے، سمجھانے والا ناقص ہوتا ہے۔ جس طرح انسان کا ذہن بات کو سمجھنے کا ذوق رکھتا ہے، اس طرح بات سمجھائی نہیں جاتی۔ شور شرابہ، خطابت کا زور، یہ وہ لفظوں کا اتار چڑھاؤ، جملوں کا در و بست، اس میں انسان وقتی طور پر سامعین کو متاثر تو کر سکتا ہے، لیکن وہ جو ایک رچاؤ ہے جس کے لیے مجلس بیٹھی ہے، جو ایک دھیمی بارش ہوتی ہے ایک تیز ہوتی ہے، دھیمی جو بارش ہوتی ہے وہ اس کے اثرات دیر تک ہوتے ہیں، وہ زمین کے لیے زیادہ نفع دیتی ہے، نفع بخش ہوتی ہے بنسبت اس بارش کے جو ایک زور سے اتنی بڑی اس کی بوندیں پڑیں اور جناب تباہی چڑھ جائے ہر طرف، تو وہ پانی فترکہ سلدا، وہ گیا پانی بہ گیا۔ تو حضور
अलैहिस्सलाम का अंदाज़ तबलीग और अंदाज़ बयान भी ऐसा था कि जो हज़रत आयशा सैयदा आयशा फरमाती हैं कि हुजूर का एक एक लफ्ज़ हम अपनी उंगलियों पर गिनती थी। इतनी आहिस्तगी से आप बोलते थे कि जिस तरह कुरान में वरत्तिल कुरान तरतीला, कि कुरान को जिस तरह पंजाबी कहते हैं नखेड़ नखेड़ के पढ़, लफ्ज़ जो है वो निखरे हुए हों, वाज़े हों, एक लफ्ज़ मुकम्मल हो जाए, अपनी तासीर को छोड़ कर जब वापस आए तो आप दूसरा जुमला निकालें। देखिए ना, हर चीज का एक असर होता है, बेअसरी भी एक चीज है और असर भी एक चीज है। तो जब आप मुखातब होते हैं तो जो कुछ इंसान बोलता है उसका या आप असर लेते हैं या नहीं लेते, दो चीजें, दो सूरतें हैं। तो जब आप असर लेते हैं तो आपको उससे महजूज पहले होना चाहिए कि जो कुछ बोला जा रहा है आपके ज़हन की उन नेहा खानों में उतर रहा है कि नहीं। यही चीज है, यही सूफिया की तालीम है कि उनकी बातें दिल से उठती हैं और दिल में उतरती हैं। तो खैर वो खिताबत जो थी, ये समझना जो है, समझाना ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं तो खैर एक आम सा आदमी हूँ और मुझे तो बात करने का ढंग भी नहीं आता। ये तो आपका हुस्न समात है कि आप मुझे अपने साथ लिए चल रहे हैं। लेकिन मैंने अच्छे अच्छे खतीबों को देखा है, सुना है कि वो जो कुछ मकसद है उस महफिल का या बात करने का, वो बहुत सी गैर जरूरी चीजों में उलझा कर माहौल खराब कर देते हैं। खिताब में भी मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं, कोई टुकड़ा, कोई जुमला, कोई बात किसी अंदाज में कहने के लायक होती है और कोई बात किसी अंदाज में और लफ्जों में और लहजे में, ये गुफ्तगू के तरीके होते हैं। तो ये मौका कामयाब खतीब वही होता है जो बात जो बयान कर रहा है उसको पूरे सलीके के साथ और बार महल और लोगों के ज़ौक़ और उनकी तलब के मुताबिक बोले। तो ये हम नहीं कह सकते कि जो समझ रहे हैं या समझने के लिए बैठे हैं वो वाकई समझने के लिए आए हों। बाद लोग तमाशाबीन भी होते हैं, तमाशे के लिए आते हैं कि वहां जाए क्या होगा। बाद लोग तमाशे को हकीकत समझ लेते हैं और बाद बदनसीब हकीकत को तमाशा समझ लेते हैं। जुमलों पर गौर फरमाया कि बाद लोग तमाशे को हकीकत समझ लेते हैं और बाद बदनसीब हकीकतों को तमाशा समझ लेते हैं। तो ये तमाशा जो है, हर चीज तमाशा नहीं होती। हकीकतें जरा मैं गुफ्तगू को फैलाकर चलती हैं मेरी बातें, आप सुने। ये जरा मेरा अंदाज जो है वो हटकर जरा होता है। एक हकीकत है नहीं लेकिन उसको हकीकत समझ लिया, जिस तरह मैंने कहा तो उसको हकीकत समझा जाता है। हमारे सूफी शायर बहुत बड़े मौलाना गनी कश्मीरी वो फरमाते हैं कि दुनियादार और आम आदमी जो दुनिया ही को सब कुछ समझता है उसमें और उस एक आलिफ की नजर में जमीन आसमान का फर्क है।
बिल्लाह, जिसका ताल्लुक अल्लाह की ज़ात से हो, अपने खालिक और मालिक से हो, उसका अंदाज़े नज़र, अंदाज़े फिक्र मुख्तलिफ होता है दुनिया से। उसकी मिसाल देखिए आप कि गनी साहब कहते हैं, मौलाना गनी शेर है, उसका मफ़हूम ये है कि एक आदमी महवे ख्वाब है, सो रहा है। उसने ख्वाब में बहुत से मनाज़िर देखे और सूफी जो है वो कहता है कि दुनिया एक तमाशा है, ये हकीकत नहीं है। इस तमाशे से इसको देखो और गुजरते जाओ। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार नहीं हूं। तो बाजार से ये गुजरते हैं, कुछ खरीदारी नहीं करते, लेकिन कुछ लोग बाजार को सब कुछ समझते हैं कि यही सब कुछ है, तो वो हकीकत नहीं होती। मौलाना गनी फरमाते हैं कि दुनिया को जो जिंदा, पाइंदा और दायमी समझता है वो बहुत बड़े मुगालते का शिकार है, वो गाफिल है, वो अल्लाह से गाफिल है। ये दुनिया हकीकत नहीं है। जिस तरह अब एक शख्स कहता है कि हम चलते फिरते हैं, बोलते हैं, कमाते हैं, खाते हैं, आते हैं, जाते हैं, ये क्या सब ख्वाब है? ये सूफी कैसी बातें करते हैं? ये जो मुद्दई है कि हमारा अल्लाह के साथ ताल्लुक है और वो है, वही हय्युल क़य्यूम है, कायम ज़ात वही है, रहना भी उसी ने है, माँ सिवा हालिक है, ये कैसी बातें करते हैं? ये ज़ुहद फिर दुनिया का अजीब मफ़हूम है इनके नज़दीक। तो सूफी की ज़बान में मौलाना गनी कहते हैं कि ऐ वो शख्स जो दुनिया को जिंदा, पाइंदा और चलता फिरता एक हकीकत, एक तमाशे को तू हकीकत समझ रहा है, तू ये बता कि कभी तूने ख्वाब में, नींद में अपने आबा व अजदाद में से किसी वफात याफ्ता शख्सियत को देखा? हम सब बैठे हैं, हमारे दोस्त जो दुनिया से गुजर जाते हैं, हमारे बुजुर्ग, तो कोई हर शख्स है किसी न किसी मुर्दे को जरूर ख्वाब में देखा होगा। तो ये भी हकीकत है कि कभी कोई शख्स ये दावा नहीं कर सकता कि मैंने मुर्दे को मुर्दगी की हालत में देखा, बल्कि वो हमेशा मिलता है, जिंदगी जिंदा नजर आता है। मुर्दा ख्वाब में हमेशा जिंदा नजर आता है। तो क्या वो शख्स उसको वाकई जिंदा समझेगा? ये देखिए अजीब मंतिकी और लॉजिकल बात है कि वो उसको क्या हकीकत समझेगा कि ये वाकई जिंदा है? ख्वाब में तो उसे जिंदा समझेगा, लेकिन जब ख्वाब से बाहर आएगा तो कहेगा कि ये तो ख्वाब का आलम था, वो जिंदा नहीं है। तो जो लोग दुनिया को हकीकत समझते हैं वो दर हकीकत ख्वाबे गफलत में है। उस मुर्दे की तरह जो ख्वाब में एक सोए हुए आदमी को जिंदा नजर आता है, लेकिन वो जिंदा होता नहीं। इसी तरह जो अहले मकाम हैं, अहले कश्फ हैं, अंबिया हैं, सुलहा हैं, अल्लाह के साथ ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, उनके नजदीक दुनिया एक मुर्दा चीज है,
متاع قلیل، اللہ نے متاع قلیل کہا، اللہ نے دنیا کو متاع قلیل کہا۔ قلیل کا یہ حال ہے کہ آپ چلیں ہوائی جہاز پہ اڑیں، سفر کریں ریل پہ، تو یہ ختم ہی نہیں ہوتی، اس کا دائرہ ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ متاع قلیل ہے، قلیل۔ متاع عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی پنجابی میں پنڈوکلی، سفر کرنے نا بزرگ لوگ پرانے اور تو تھیلے آ گئے تے پنڈوکلیاں ماں پینا جڑیاں وہ پنڈوکلیاں چھوٹیاں چھوٹیاں بن گئیاں، اس آنے متا۔ سفر کے لیے جو ضروری اشیاء ہیں ان کو باندھ لینا، اس کو عربی میں لغت میں متاع کہتے ہیں، بالکل مختصر سا ہوتا ہے۔ جی لیکن چھوٹی سی بات، چھوٹی سی چیز، میرے خیال میں دنیا اجڑ گئی میری، میرے خیال میں دنیا اجڑ گئی میری، تیرے خیال میں تنکوں کا آشیانہ تھا۔ پرندہ جو ہے اس کے لیے وہ متاع ہے، چھوٹا سا ایک گھونسلہ ہے، وہی اس کا لے دے کر سہارا ہے، تو یہ متاع۔ تو وہ پرندہ کہتا ہے کہ میری تو متاع لٹ گئی، ساری دنیا میری لٹ گئی، یہی 4 تنکے تھے میرے، اور تیری نگاہ میں تنکوں کا آشیانہ تھا، یہ تو کوئی چیز ہی نہیں۔ تو متاع جو ہے، متاع قلیل اس دنیا کو کہا، اور علم کو خیر کثیر فرمایا۔ قلیل کے مقابلے میں کثیر ہوتا ہے، تو ساری دنیا جو ہے اللہ کے نزدیک قلیل ہے، لیکن علم کثیر ہے۔ اور فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا۔ ایک ہوتا ہے علم، علم جاننا ہے، علم کا کیا معنی ہے؟ جاننا۔ اور دانائی کیا ہے؟ حکمت کیا ہے؟ دانائی۔ دانندہ، دانستن کا معنی بھی جاننا ہوتا ہے۔ حکمت کا کیا معنی ہے؟ دانائی۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْعِلْمَ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، کہیں بھی اللہ نے علم کے ساتھ خیر کثیر یہ انداز میں نہیں کہ اس کو وَمَن يُؤْتَ الْعِلْمَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا یہ نہیں فرمایا۔ وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ، جس کو میں نے حکمت دی اس کو میں نے خیر کثیر دے دی، اتنی خیر دے دی کہ اس سے بڑھ کر میرے پاس کوئی خیر ہی نہیں ہے، سب سے بڑی خیر اس کو دی۔ اور پھر آگے لقمان کا ذکر ہے۔ تو علم کیا ہے؟ جاننا۔ حکمت کیا ہے؟ جاننا۔ دانائی اس جاننے کو موقع اور محل کے ساتھ استعمال کرنا، اس علم کو موقع اور محل اور ضرورت کے تحت استعمال کرنے کا نام حکمت ہے، دانائی ہے۔ اسی لیے آپ کو بڑے بڑے علماء ملیں گے، لفظوں کی آڑتی، بڑے بڑے علماء ایسی ایسی لچھے دار خطابت کریں گے، تقریریں کریں گے کہ ستیہ ناس کر دیتے ہیں بیان کا، اور لوگوں کی ذہنوں کی دنیا تباہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہجوم، ایک شور پڑ جاتا ہے لوگوں کے اندر، بھائی یہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو لفظ کے استعمال کا پتہ نہیں ہوتا کہ یہ بات میں نے کتنی کرنی ہے، کہاں کرنی ہے، کن لفظوں میں کرنی ہے اور کہاں تک کرنی ہے۔ یہی تو حکمت ہے، اور کیا ہے؟ یہی حکمت ہے۔
سعدی نے گلستہ میں کہا تھا، افسوس کہ اب گلستہ پڑھنے والے لوگ چلے گئے۔ ہماری یہی بد نصیبی ہے کہ ہم نے اسلاف کی تعلیمات کو اور جو کئی سو سال سے ہماری تہذیب کا جزو لا ینفک تھی، جو زبان، جو مفہوم، جو علم، ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ اب کیا ہے، لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، لفظ تو لفظ ہی سکھاتے ہیں، آدمی آدمی بناتے ہیں۔ ہم کیا کہیں دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے، اب تو یہ حال ہے نا، ہم کیا کہیں دنیا میں کیا کار نمایاں کر گئے، بی اے کیا نوکر ہوئے، پینشن ملی اور مر گئے۔ بس یہی کچھ ہے ہماری زندگی اب رہ گئی۔ ہمارے بزرگ، آپ کے بزرگ آج سے 60 70 100 سال پہلے، آپ گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں، شہروں میں تو اب آئے ہیں نا، تو آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں، ان کی کیا تعلیم تھی، وہ انہی لوگوں کو پڑھتے تھے، ان کے اخلاق دیکھیے۔ آپ اپنے آپ کو بہت تعلیم یافتہ کہتے ہیں، مگر غیر مہذب تعلیم یافتہ ہے۔ آپ کے اسلاف مہذب تھے، ان کتابوں نے، یہ کتابیں گلستہ، بوستہ اور یہ ہمارے صوفیات کی جو کتابیں ہیں، یہ نچوڑ ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات کا۔ تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یک من علم را 10 من عقل باید۔ من فارسی میں شیر کو کہتے ہیں کہ ایک شیر اگر علم ہو نا کسی کے پاس، اس کو استعمال کرنے کے لیے 10 شیر عقل چاہیے۔ ایک شیر علم کے استعمال کرنے کے لیے 10 شیر عقل چاہیے۔ اب 10 شیر علم ہے اور 1 شیر عقل ہے، چھٹا کی بلکہ۔ یہی حال آپ دیکھ لیں، 10 سے بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے فاضل لوگ، ایک چھٹا کی، 1 شیر عقل بھی نہیں ہے، اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کیا کرنا ہے؟ چبوت سروبر کے غلط سبقاں، در علم و عمل بفسانہ زدن۔ چبوت سروبر کے غلط سبقاں، در علم و عمل بفسانہ زدن۔ ز غرور دلائل بے خیرتی، ہم تیر خطا و نشانہ زدن۔ غلط سبق، جنہ سبق غلط پڑھے، سبق غلط نہیں ہے، ایک ہونا ہے سبق غلط ہے ہونا، ایک کہ پڑھیا غلط ہے۔ بھائی گلا ذرا سنو، مضمون کا ایک کہ سبق غلط ہے، یہ بھی چیز ہے کہ مڈو سبق ہی غلط پڑھایا گیا، ایک کہ سبق ٹھیک ہے تے پڑھیا غلط ہے یا پڑھایا غلط گیا۔ منی کے گلہ کو مزہ کرنے پہ قرآن شریف، قرآن مجید سچا سبق ہے کہ نہیں؟ اس تو سچا کوئی سبق ہے؟ اللہ نے رسول نہ کلام سچا ہے کہ نہیں؟ سچا سبق، قرآن سچا سبق، لیکن جنہ لوگاں غلط پڑھایا ہونا ہے، شرک کے
لفظاں نے میں نے اور کیتے وینے اللہ وہ گل نہیں آنا پیا ایک کولو آنے نہیں تو دہن لاکڑی چاہیے ایک غلط سبق کام ہے سبق سچا ہے لیکن دتا غلط گیا ہے غلط سبق کام وہ لوگ جن کو سبق غلط دیے گئے چبوت سروبر کے غلط سبق کام یہ غلط سبق لوگ جو ہیں ان کے پاس سروبر کیا ہے ان کے پاس سرمایہ کیا ہے ان کے پاس علم کی پونجی کیا ہے در علم و عمل کا فسانہ زدن علم اور عمل کا دروازہ فسانے کی حیثیت کے کھٹکھٹاتے ہیں نہ علم کو کوئی حیثیت دیتے ہیں نہ عمل کو کوئی حیثیت دیتے ہیں لفظوں کی دنیا میں مست رہتے ہیں یہ مرزا بیدل مرزا عبد القادر بیدل علیہ رحمت کا میں شعر پڑھ رہا ہوں جو بہت بڑا صوفی تھا اور شاہ عبد الرحیم شاہ ولی اللہ کے والد ماجد علیہ رحمت محدث دلوی اس کی جھونپڑی میں بلا ناغہ قصب فیض کے لیے حاضر ہوتے تھے یہ وہ مرزا بیدل ہے تو کہتا ہے کہ در علم و عمل بفسانہ زدن فسانے کی حیثیت سے اساطیر الاولین کی حیثیت سے علم کا عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تھوڑا جا کام کر چھوڑے نماز پڑھ چھوڑی ذہن کی دل اور پہ بیٹھا ہے بھائی اور نماز مقامہ پرانے گروہ پیسے کننے نماز مقامہ دودھ ایک پانی پانا ہے جی فلانا کام کرنا ہے بےمانی نال ہی تیار ہے اس کے نماز پڑھی علم پڑھیا کیا کرنا ہے چار بندیاں متاثر کرنا ہے جو نقطہ نظر میں بیان کرنا لوگوں آخر جناب نہیں یہ جو کچھ میں آکھ رہے ہیں ٹھیک ہے میں سب تسی غلط ہوں دلیل بھی کوئی نہیں مضبوط نہ قرآن نہیں نہ سنت نہیں تے اپنے کولو ٹھوک کے صرف دور خطابت ہوتے اپنے علم نہ اظہار کرنا تے وہ بھی اپاہج علم صحت مند علم نہیں اپاہج علم شودا علم مفلوج علم تے اس سے دخرا کرنا کہ میں بڑا بڑا کوئی امام غزالی اس دور میں امام غزالی جم پہ نہیں وہ کہہ رہے اس جڑا علم پڑھیا وہ بھی اس افسانے بھی حیثیت نہ نہیں پڑھیا علم کی عزت نہیں اس کی تے عمل کیتا تے وہ بھی اس واسطے کہ دکھاوے واسطے الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون دکھانے واسطے نماز پڑھنے تے جڑی دکھانے واسطے ہوئے نماز تے نہ ہوگی نا تے پھر کیا ہویا در علم و عمل بفسانہ زدن کہ اس دروازہ بھی کھڑکھٹایا علم نہ تے عمل نہ فسانے نہیں حیثیت نہ ایک ایویں ہی کہانی جی سمجھ کے بھائی بزرگاں نہ کام میں پرانے ایسے نماز کا پڑھو نا اور ز غرور دلائل بے خیرتی ہم تیر خطا و نشانہ زدن تے ایک کونے غرور لگے میں نے توکھا ایک غرور میں نے نخرہ اصل اصطلاح ہے ہماری اصطلاح میں وہ اردو بول رہا تھا پنجابی شروع چلے گی تو غرور دلائل بے خیرتی غرور کا معنی ہوتا ہے دھوکہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ تکر دھوکہ تو پھر قرآن لفظ استعمال کیتا صحیح میں کہنا دھوکہ ہے مردہ راتی زندہ نظر آنا ہے لیکن ہونا نہیں خوابہ میں مردہ کہنا ہے جینا نظر آنا ہے پر جینا ہونا نہیں اسی طرح فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ ایک دنیا نہیں جڑی ہے پنڈوگلی بان کے پھرنا پہ نا تھوڑے جہی ایک
غرور دھوکھے نہیں پر لیا دھوکھے لیا اس پر لوگلی جو کوئی تندہ نظر آنا پیا اے نہیں ہے جس طرح راتی ستے ہاں خواب میں مردہ نظر آنا ہے تے او زندہ ہونا نہیں صوفی آیا ذرا مفتی آ گیا اور ذرا لوگ بیٹھی صوفی دادا صاحب بھی آ گیا میں آگے ویکھنا پہ آیا تے صوفی کیا آنا ہے صوفی آنا ہے جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا جب سمجھ آ گئی دنیا کو تماشا سمجھا جو تماشا نظر آیا اسے دیکھا سمجھا تماشے نظر آئے دیکھے ہم نے تماشے اور وہ کہتا ہے کہ بازیچہ اطفال ہے دنیا میرے آگے ہوتا ہے شب و روز تماشا میرے آگے ہر تماشے کو ہم نے دیکھا اور علماء کے لیے کہ یہ باب ہے تماشا یا تماشا یہ مشیون سے ہے یہ مشیون سے ہے کہ تماشا کٹھا ٹرنا کسی منظرہ ویکھڑے واسطے تماشا نہیں میں یہ مشیون سے ہے چلنا تماشا کٹھا ٹرنا دو بندے ٹروں ایک ہی گل نہ ویکھنے آتے اس آنے تماشا بھائی دو بندے ٹر کے گئے تے عام مفہوم اس طرح آ گیا کہ کوئی منظر جیسا لوگ اہمیت نال نہ دیکھنے ہونے ہیں جی بس کھیل نمائنے چونے اس معنی پھر استعمال ہونے لگ پیا بجرم نظیری عرفی بجرم عشق تو ہم نی کشند و غوغا ایس اے محبوب ماں تینے عشق نے جرم بچ قتل کرو لگیں تے ڈنڈ پہ یہ تلے بازار ڈنڈ پہ یہ تینے عشق نے جرم بچ ماں مارو لگیں لوگ تے ڈنڈ پہ یہ تو نیل پر سر باما عجب تماشا ایس ذرا مونڈیر تے تم یارا ذرا تماشا تک عجیب تماشا لگایا ہے بات تماشے نہ استعمال میں نہ سرے تے او تماشا کے تے صوفی بھی نظر کیوں ہے کہ جب سمجھ آ گئی دنیا کو تماشا سمجھا سمجھ آ گئی اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینت وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد تماشا سمجھا جب سمجھ آ گئی یہ اللہ فرما رہا ہے کہ دنیا جڑی نا یہ زینت ہے نخرہ ٹخرہ تفاخر ایک دوسرے فخر کرنا تو کے شہر میرے سامنے میں بڑی فن خان چیز ہوں بڑا بڑا آدمی ہوں میں تو میرے سامنے کی چیز ہے وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ اولاد اور مال وچ ودنے دی حوث امام غزالی فرمایا احیاء العلوم کہ علماء کو
علماء مبتلائے مرض کبر ہوتے ہیں، مشائخ مبتلائے مرض کبر ہوتے ہیں، پیر تکبر نے مرض گرفتار ہونے، مولوی تکبر نے مرض گرفتار ہونے، دنیا دار کبر نے مرض گرفتار ہونے۔ کس وجہ سے؟ مولوی کثرت تلامذہ کی وجہ سے کہ اے مولوی صاحب نے شاگرد بن دنیا چ پہلیاں پھیلے، اے فلانے علامہ صاحب نے اے جناب اتنے شاگرداں کے پہلیاں پھیلے دنیا تے جسے نے میدان نہ موقع ہے نا تے کھڑا جوڑ گئے پہلیاں جو ہوئی تو فخر کرتے ہیں علماء مولوی، ان کے ذہن میں جو کبر پیدا ہوتا ہے وہ پیدا ہوتا ہے کثرت تلامذہ، بھائی بڑے بڑے شاگرد لکھاں شاگرداں میں استاد تے مشائخ پیر حضرات جس شعبے سے ہمارا تعلق ہے، میرا تعلق ہے، بے فضلی تعالیٰ میرا علم کا گھرانہ بھی ہے، میرے دادا صرف پیر نہیں تھے، میرے دادا حضرت پیر میر علی شاہ صاحب وقت کے ایک علامہ تھے اور اللہ نے ان کو مشیخت کا، شیخ ہونے کا بھی رتبہ عطا فرمایا۔ تو جو عام پیر ہیں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جو اصلی لوگ پیر ہیں ان کی نہیں ہے، جو عام پیر ہیں عام مولوی ہیں ان کی بات ہے۔ تو ان کو فخر کس پر ہوتا ہے؟ میرے مرید بہت ہیں، میرے مرید بہت ہیں، میرے تعلقات بہت ہیں، وہ اس پھوکا جو ہیں تے دنیا دار کس واسطے نخرہ کرنے؟ مال نہیں کثرت ہوتے تے اولاد ہوتے، میرے پتر بہن پتریے بہن برادری بہن، میں باہر نکلا گرائے وچ تے 50 جنا تے میرے گھرے نا 50 بندہ تے میرے اپنے گھر نے جس لڑنے آوے، اس گل اے گل دنیا دارہ مار کھڑنی ہے، تکبر اس کے نالی اور پھر ذلیل ہونے لوگ، سمجھ آئی؟ تے مقصد ہے کہ ایک کبر ایک کیوں پیدا ہونا ہے، انہاں چیزیں نہیں وجہ ہے۔ مفتی صاحب اسی بڑے کرو ٹورے ہیں مضمون کھل کے ہوں، مضمون نہ بھی اپنا کار ہونا ہے نا، جڑا لفظ پہلے نکلے وہ پھر گلاں ٹورنا ہے نا کہ باہر نکل نہیں گل، اے پانی ٹورنا ہے نا، پانی ٹورنا ہے پچھوں کمک آنی میں یہ مدد تے پانیاں کدے کسی راہ دسے بولو آپ راہ لانا ہے تے تسی کے سمجھو میں پانی گزر گیا گزرے، میں اپنا راہ آپ بڑھا سا، تسی بس ذوق پیدا کرو سننے نہ ذوق پیدا کرو۔ تے میں کیا عرض کر رہا بہت گل اگے آ گئی ہے، تسی آپ کو میں رنساں کہیں گا، میں ایڈیاں گلاں کر رہا ہوں، تسی آپ کو ویسے کہیں جو تے تسی 100 سال زندگی اتنے گزار کے تساں کدے سوچے ہے مڑ کے ویسو کہیں جو تے جس ویلے کھڑنے والے کھڑنے میں پہنچانے کے نہیں پتہ ہی نہیں لگنا تے تساں پتہ ہی نہ لگ سی میں اپنے مضمون تے پہنچ پہ سامنے۔ یہ ساری جڑی گفتگو ہوئی ہے سمجھنے نہیں سمجھانے نہیں علم نہیں، اس نہ مقصد کے، اس کا مقصد کیا ہے؟
مقصد یہ ہے کہ وہ رسول جو معلم اخلاق ہے، معلم ذہن انسان ہے، اس کی حضوری کے آداب اللہ نے بیان فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز نہ تلے رکھا کرو، گلے پھاڑ پھاڑ کے نہ بولیا کرو۔ فوق صوت النبی، حضور نی آواز نہ لحاظ کریا کرو۔ آپ جس آواز مبارک جس انداز میں حضور بول رہے ہیں، اپنے آوازاں اپنی آواز کو اونچا نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، ایک دو جن بلانے اوئے فرانیا خبردار آپ بلاؤ، یہ آنے جناب اساں جے بشر ایک ہے بشرن انما انا بشر مثلکم تو سانجیا بشرا، فرمایا اللہ سنا ایمان ہے حضور بشر، کیونکہ اللہ نے فرمایا بشریت نے لباس سے جائنا، لیکن یہ جڑے آداب پہ ہونے یہ عام تساں میڈے جائے بشرا تو اتے ہوئے اسی پیر صاحب اے مولوی صاحب اے وزیر اعظم صاحب اے صدر صاحب اے دنیا نے لوگ انہاں طرح تسی وے کر کے بلاؤ، گلے پہنے اندر سرکاری دعوت شروع ہوئے سی جیل میں گیا بھئی توہین کی تھی صدر پاکستان میں، وزیر اعظم پاکستان میں، ایک مولوی صاحب نہیں، ایک پیر صاحب نہیں، حالانکہ کو قبلہ دل کی ڈنگا ہو گیا، کیڑا کوئی آسمان ٹھہر ہے کہ کسی پیر صاحب کی گستاخی ہو گئی یا مولوی صاحب کی گستاخی ہو گئی، لیکن جناب مکھی نہیں بیان دینے لگے تھے تے حضور تسی ہیں جی بلاؤ ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، لیکن جو آپ نے کیا بعضکم لبعض نہ کیا مطلب ہے جے تسی جے ہو بھائی بندہ آنا ہے فلانے تو کو پتا ہونا ہے یا تو میں نے کو تھلے رہے یا میں نے کرنا ہے، کوئی نہیں محسوس نہیں کرو لگا خفا نہیں ہو لگا تا بندہ ہے فلانے ہو گیا، یہ آپ پہ کیا ہونا پڑتا یا آپ پہ تو ذرا تھلے ہونا ہے، تھلے ہمیں بھی برداشت کر رہے ہیں کہ وہ کتے جو ہوا ہوگا تے برابر نہ جڑا ہے وہ بھی برداشت کر رہے ہیں، بچہ نہیں رہا کل میں بھی آ کر سکتا کوئی گل نہیں، یہ باری نہ کر سا، لیکن یہ تو ہو گئی مثلیت، تساں جے تے میں جے، تسی میرے جے تے میں تواڈے جے، لیکن مثلکم اللہ فرمایا ہے انما انا بشر مثلکم، تساں جا کس وچ یوحا الیہ، وہی انما الہکم الہ واحد کہ تساں مشرکین نہ بھی الہ ایک ہی ہے بھاویں منو نہ پے ہوتا، پوری آیت پڑھا کرو، یہ ہمیں نا غلط سبق غلط پڑھانے، قرآن کے بیان ہے، قرآن فرما رہا ہے مثلکم یوحا الیہ انما الہکم الہ واحد، الہ کے واحد ہونے میں کہ مشرکین مکہ کا بھی معبود برحق جو ہے وہ حق ہے، ذات حق ہے، معبود برحق اللہ ہے، مشرکین کا بھی چاہے وہ اس کی پرستش کرے نہ کرے، اور رسولوں کا بھی معبود وہی ہے، انما الہکم الہ واحد، تمہارا بھی الہ وہی ہے، میرا بھی الہ وہی ہے، اس میں تم جیسا ہوں، گل سمجھی نے، اور نہ کسی چوٹی نے مولوی ہے تے چوٹی تو نام کے ساتھ میں چوٹی نہ مولوی آنو
چوٹی تو نہ نپنا تے تسی لاتے ہو دیکھو نا پھر زیادہ صاحب آیت پڑھنا پیا قل انما انا بشر مثلکم استدراج کی کہ تو سانجا بشرا پہلے سے ایک بندہ ماں کو لگا اگر کی رسول سانجا بشر ہے اللہ نے فرمانا پیا میں کوئی اس دن کئی جگہ میں بیان کرے میں کہا گل تو یہ ہے نا چل رسول تو سانجا بشر ہے تو یہ لکھ کے دے کہ میں رسول یا بشر ہوں دیکھو جی میں تو سانجا کہ تسی میں دے ہو تے ہیں جی گل کیتی ہے کہ رسول سانجا بشر ہے تے نامرادو یہ بھی کوئی آخو نا کہ اصلی رسول جے بشر ہیں ایک گل تسی کیوں نہیں آ سکتے غور کرو مت اللہ مار چھوڑیے تے غور کرو تے مت سمجھ آ رہی میں کہنا وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ حکمت اصل کے وے حکمت حکمت کیوں نہیں ہے حکمت ہونی ہے ایسا کہنا ایک مت ہی نا فاروق اعظم آ گئی کہ نہیں ہو ایک دم ساری چیزیں تو نہیں منیا نا فاروق اے سمجھ گیا کہ محمد عربی اے چہرہ چہرہ اے جھوٹ نہیں بولتا بس گل سمجھ آ گئی پہلے مت ماری گئی ماری رہی جس ویلے مت آ گئی ہے حاضر ہو گئے تے مت جڑی ہے وہ سمجھ آ گئے تے پھر بندہ آپ درجات کھلنے ملن تالے کھلنے ملن مشکلیں حل ہوئی ہوئی بندہ نیڑے ہونا ملنا ہے پہلے منہ تو ادھر کرو نا وہ قبلے در منہ کر سو تے نماز شروع کر سو نا منہ اس پاسے ہوئے تے ایاک نعبد و ایاک نستعین پہلے قبلے در منہ ہی نہیں تے قبلہ نہیں کھلوتے قبلے دار منہ ہی نہیں تے قبلہ ایویں کھولتے تے فرشتے آنے نے قبلہ کہ بناوے نماز کا پتہ ہی نہیں قبلہ اس پاسے ہوئے تے منہ مغرب تک کیتا ہے مشرق تک پہلے سمت متعین کرو ادھر منہ تک کرو بشر مثلکم تساں جا بشرا کس وچ یوحا الیہ من در وحی کیتی گئی کہ بھائی انما الہکم الہ واحد میں بشرا تساں جا کس گل وچ اس گل وچ کہ تساں بھی اللہ معبود ہے تے میرا بھی اللہ معبود ہے اس گل وچ میں تساں جیاں اس وچ کوئی شک نہیں کہ سارے رسول اس مسئلے وچ مشرکین نے نال نے بشر جس طرح مشرکین نہ اللہ او آئیے اسی طرح نبیوں نہ بھی اللہ او آئیے تے پھر تسی آکھو جناب کہ بشر اساں جے نہیں جی بشر اساں جے تسی معراج پہ گئے ہو سبحان اللہ ہے جی تساں وچوں کسی چند شک کیتا ہے ٹوٹے کیتا ہے تساں کوئی جانور اپنا کرے نا کرے والا جانور کرن بھی جانور بندے ہونے انہاں کدے کسی آنکھا منیا تو سانا سبحان اللہ جسا تسی اپنے جہاں بشر آنے پیو اس نے ایک کھوتا آیا اس نے بوئے سے کھلوتا آیا ارے جا ابو ریرہ قرآن صحابہ بیٹھے کسیاں تکلیف نہیں آپ دیتی فرمایا جا ابو ریرہ بلان جابرہ بلان کانج پئی کھوتے نے کان میں آواز پئی نبی نہیں کھوتا ٹور پیا بلانے آستے او کھوتے ہو سنو ایک گل
کھوتیاں مخاطب کر رہے ہیں جڑے آنے اساں جے کھوتا ٹور پہ ہے بلانے آستے تو دس تنے کرے نا جانور اور کھوتا تو مذکر ہوئے نا میں ان مؤنث لانا مسیتی ہے اساں ہی تو آنکھ جے کسی بلان جتی منہ ہے نا مارے نے تو آتی کھوتا تو بڑی چیز ہے سمجھ آئی مثلکم تساں جان کس وچ کہ تساں بھی اللہ ہو آئیے تے میرا بھی اللہ ہو ہے جیسا نا اس وچ اختلاف ہی نے نبیاں نہ بھی اللہ وہ ہے جڑا مشرکاں نال ہے جس مشرکاں پیدا کیتا ہے اسی اللہ نبیاں پیدا کیتا ہے تے پھر جڑے مفہوم ہے تسی بیان کرنے ہو اس آیت وہ تو نہ ہوئی نا سمجھ آئی ہون اے کہ تسی معراج تے گئے ہو بڑی مشکل ہے تساں محلے کوئی بندہ نہیں بلانا جان چھڑانے تساں مشک آویں تے دو دیڑے روٹی نہیں کھانا چنگی کنالی چٹنا بھائی کئی بندے محلے تے روٹی نہیں بلانے بھائی ترے بندے بندہ ایک آنا ترے بندے نہیں کھا ویندے روٹی تساں تاں محلے والے نہیں بلانے اللہ کتھے بلاسی اللہ ایک واری بلاسی تساں تے پھر موڑ کے نہیں بھیجو لگا تے معراج تساں نہیں ہوئی تے جسا تسی آنے ہو نا اساں جے او جس نے معراج تے گیا تے سن پھر قرآن نہیں آئے تا اس کا استقبال کیتا کنجو والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے حضور معراج سے گئے تے اکھے جی فرشتیاں استقبال کیتا نہیں جڑیاں آیتاں لتھیاں جڑیاں سورتاں لتھیاں اس میں جس نے بردہا دی صورتاں دیکھیا تے انہاں استقبال کیتا کنج والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے اور واللیل بحرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے والفجر چاندنی کا ہے آنچل لیے ہوئے اور واللیل بحرے چشم ہے کاجل لیے ہوئے اور والتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے والتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے والتین ڈالی دینے کو ہے پھل لیے ہوئے اور والشمس آگے آگے ہے مشعل لیے ہوئے والشمس آگے آگے ہے مشعل لیے اور والفتح خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو والفتح خوش ہے دیکھ کے حسن شباب کو والعادیات تھامے ہوئے ہے رکاب کو والعادیات تھامے ہوئے ہے رکاب یہ مقام آمنہ کے لال کملی والا
اللہ کے سوا کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ والعادیات تھامے ہوئے ہے رکا۔ اب بتاؤ تمہارے جیسا بشر ہے؟ نہیں، تم اس کی گرد راہ کو بھی نہیں پا سکتے۔ یہ آداب ہیں۔ ان الذین یغضون، جڑے لوگ اپنی آوازاں مٹھا کر کے نیما کر کے یغضون، غصہ یغضو مٹھا کر کے یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، اللہ نے رسول کول مل کے، آپ نے سامنے مل کے آوازہ مٹھا کر کے نیمہ بول لیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں۔ حضور کے سامنے اللہ نے ان کو تقوی کے لیے منتخب فرما لیا ہے کہ یہ متقی ہیں، یہ متقی ہیں۔ اور متقی کے لیے دوسری جگہ قرآن میں کیا آیا؟ ان اولیاءہ الا المتقون، اس کی اولیاء کون ہیں؟ یہ نافیہ ہے، ان اولیاءہ، جو بھائی مولوی صاحب آئے وہ ان نافیہ بھی ہونا ہے کہ نہیں؟ ہونا ہے نا، ہونا ہے نا بھائی؟ وہ انا با انا کا انا لہتا لا کنا لال کوئی نہیں یاد رہنے۔ ان اولیاء نہیں ہیں اس کے اولیاء مگر متقی۔ تے اولیاء کے لئے ہوئے متقی۔ اللہ فرمایا کہ جڑے نبی دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے اپنی آوازاں پست کر کرنے او متقین، تے متقی کون؟ میرے ولی، یعنی جڑی حضور دے آداب بجا لانن اولیاء اللہ بھی شمار۔